السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں پہ ذہنی اور جسمانی تشدد ایک بھیانک جرم جو ہمارے معاشرے میں ایک زمینی حقیقت ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی سیشن ہم کر چکے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ماہرین کے جوابات حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی والدہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے یا پھر بہت زیادہ گالیاں دیتی ہے تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ان کے نافرمان بھی نہ بنیں اور ہم ان سے کیسا رویہ رکھیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی سچویشن میں نا 2-3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی اپنے والدین میں سے کوئی کہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رشتہ اتنا ایسا ایک امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس طرح کی بات آ جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ اس میں بھی 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا اپنا بیگیج بہت بڑا ہے، ان کا کوئی بچپن کا، کوئی جوانی کا، کوئی ان کے بٹر ایکسپیرینسز ہیں، وہ ریزالو نہیں ہوئے۔ اگر تو وہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کو یا تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے یا خود سے سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ اور اگر لگتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز ان کو پسند نہیں آ رہی، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا کہ بھی وہ بات کر سکے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، وہ بس اسی طرح سے وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ اپنا ایکسپریشن اس نے بڑا اگلی سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن ایریاز پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو زیادہ یہی ہے کہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھی ہم برداشت کریں گے اللہ کی خاطر برداشت کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا اجر ثواب دے گا۔ اور پھر اگر لگے کہ والدہ پہ کام نہیں ہو سکتا تو اپنی کاؤنسلنگ لگاتار کرواتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ ہیلدی فریم آف مائنڈ سے جا کر ان سے ڈیل کریں۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بچے آگے سے جواب دیتے ہیں، پھر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ بلا وجہ ہمیں گالیاں دے رہی ہیں، بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیسا ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، پلیز یہ بتا دیں۔ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا وہ بلا وجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا کسی کو نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ آپ ہی ہوں، اولاد ہی ہو، اس شخص کے اپنے حالات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کا سٹریس زیادہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، چیزوں سے کوپ نہیں کرنا جانتے۔ تو آپ کو ہر چیز کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اور اس کا سمپل سولوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی تھیراپسٹ، اچھے کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، اور آپ پہلے اسیس کرتے ہیں، سارے قصے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طریقے سیکھتے ہیں، اور اگر ان کی تھیراپی ہو سکے تو وہ کرواتے ہیں، وہ نہ ہو سکے تو خود تھیراپی لیتے ہیں کہ ان سچویشن سے کیسے ڈیل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ۔ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی لائبہ کہ اگر کوئی آپ کو بلا وجہ نافرمان کہے تو اس سے آپ نافرمان نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بلا وجہ آپ کو بددعائیں دے تو اللہ تعالیٰ ظلم پہ مبنی دعائیں قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ان کے احترام کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو نافرمانی ان چیزوں کو کہتے ہیں شریعت کی نظر میں، نافرمانی کو اتنی وائڈ ٹرم نہیں ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور کوئی بھی اگر اس سے ہٹ کے اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو وہ آپ کو اسپریچول ابیوز کر رہا ہے، اور اسپریچول ابیوز کے اوپر ہمارا ایک اگلا سیشن آ رہا ہے جسے آپ ضرور سنیے گا، اس سے آپ کا مائنڈ بہت کلیئر ہوگا کہ ہر کسی کو آپ نافرمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر بچوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے والدین کو نقصان پہنچا ہو یا ان کے احترام میں کمی آئی ہو تو وہ نافرمان نہیں ہیں، تو خوش ہو جائیں، اور آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف رکھیں۔ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں ہرٹ نہیں کرتی۔ آپ نے نیکسٹ سیشن ضرور سننا ہے تاکہ آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ Assalamu alaikum. My question is about the teachers, how they can help these students out, particularly the ones with suicidal tendency and where the family is not cooperative as well. Walaikum assalam wa rahmatullah. Okay, so your question basically has 3 parts. Number one is what should be the role of the teachers in helping those students out who have been subjected to any sort of abuse. And number two is that if they're also having suicidal ideations, what should be done in that case? And number three is that if their families are also not cooperative,
So what would be the role of the teachers in that case? Now, I would like to address the third part first, uh, where you said that the family is also not cooperative. Now, we know that in that case, the teachers have even a greater responsibility in helping those students out. और जैसे कहते हैं ना कि वो जो टीचर्स होते हैं वो रूहानी माँ बाप होते हैं, तो we all know that. And so here, if the parents are not cooperative, then teachers have even a greater responsibility. And it seems like you're already aware of that and the reason why you're asking this question. So now we move towards the first part of the question, that if he has faced any sort of, and the second as well, I'll address them both together. Now the thing is that if they have been subjected to physical or emotional abuse, and you know that he's been facing such difficult such a difficult situation in his life, he has been facing that at home. Now what can you do about it? Number one, you can help the student out by trying to convince the family, talk to the family, trying to create a support system for that student. Now I do understand that you're saying that the parents are not cooperative at all, but what you can do is you can try to build that cooperation. And as a teacher, how can you do that? Now, well, through parent teacher meetings. Now when you talk to the parents of those that student, you can try to convince them कि आपके जो बच्चा है उस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का. I know एकदम से बताने से नहीं होगा, but slowly you can put his grades in front of them. उन्हें लॉजिकल कोई चीज़ें देनी पड़ेगी, उन्हें प्रूफ्स और उन्हें कन्विंस करने के लिए प्रूफ्स देने पड़ेंगे. You can talk about his performance in class, you can talk about his attitude with the teachers, his attitude with the other students, whether or not he's taking part in extracurricular curricular activities. And this is how you can slowly try to convince them that whatever is going on in their house is having an impact on this child. क्योंकि generally होता ये है कि parents are generally very concerned about the grades. So you can use that as a weapon, you can use that as a weapon to convince them to help him out. Also, दूसरी बात ये है कि if he's having suicidal ideations and you do not know how to help him out, because of obviously you're not with that student 24/7. So what you can do is you can also seek professional help. You can ask for some sort of professional help. Your school or college or wherever you're working, you can talk to the administration of that school and try to convince them that there should be a system where you can refer such sort of such kind of cases. And I know this might not be possible, but you can at least give it a try. हमारा अपना पार्ट जितना हम प्ले कर सके उतना तो हमें करना चाहिए. और आगे फिर वही वाली बात है कि होता है नहीं होता, that's another issue, but at least we can always try. And the most important thing, as I have already discussed, is कि जो support system एक उसके लिए build करना है ना, that's most important. First, try to reach out to the parents as much as you can and try to convince them as much as you can. Number two, if that's not possible, try to build a support system through his or her friends. Try कि जो वो बच्चा है वो उसके फ्रेंड्स उसके लिए कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो कि he can talk to them, he can be himself around them. And number third, you can also be his support system in any possible way you can. So these are a few things, बहुत short करके, and I've tried to put it in briefly to explain it to you, but there are a lot of things you can do, and it all comes back to your creativity as a teacher. मैम मेरा सवाल ये है कि वालिदैन अगर बच्चों को हराम रिस्क खिला रहे हो, मींस के वो जो कमाते हैं वो हराम हो, या अर्निंग्स जो हैं उनकी वो हराम है और वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे बच्चों को क्या करना चाहिए और वो कैसे वालिदैन को इस बात का एहसास दिलाएं कि ये चीज़ गलत है
ان کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بھی، اور ان کی آخرت بھی تباہ کر رہی ہے. تو اور اس میں بچوں کا کتنا قصور ہے کہ کما تو والدین حرام رہے ہیں، کھلا والدین رہے ہیں، تو اس میں کیا بچوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ جی، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے مہنور. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. سب سے اہم چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ جو مال ہمارے والد کے پاس ہے یہ حرام ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا وہ کسی بھی قسم کے سودی یا مشکوک کاروبار میں اپنا مال لگائے ہوئے ہیں. مثلاً سیاحت کا ایسا کاروبار جس میں سیاحوں کو شراب مہیا کیا جاتا ہو، ہوٹلنگ کا ایسا کاروبار جہاں ہر طرح کی غلط چیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہو. تو اس صورت میں بچوں کے اوپر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو نصیحت کریں اچھے طریقے سے، ان کے احترام کا خیال رکھ کے، پھر ان کو ایسے اچھے لوگوں سے ملوائیں جو ان کو بتائیں کہ صحیح مال کمانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ یہ نصیحت وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ابھی اپنے والدین کے مال کے محتاج بھی ہیں، ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. گناہ اس کا ہے جو ایسا مال کما رہا ہے. اور یہ نصیحت آپ کو بعض اوقات 20-40 سال بھی جاری رکھنی پڑتی ہے. دیکھیں ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام کے بعد 40 سال بعد جا کر ان کے والدین نے اسلام قبول کیا. اسی طرح آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت ابو قحافہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جو ان کے والد ہیں جب وہ سفید بال ہو چکے تھے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اس صورت میں آپ کو نصیحت جاری رکھنی چاہیے. دوسرے مینز جن کی بات آپ کے والدین سمجھتے ہوں، سنتے ہوں، ان کے ذریعے آپ ان کو یقین دلائیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اگر اس میں وہ ذرا سی احتیاط کریں تو وہ حلال ہو سکتا ہے ان کی ساری کمائی. اور والدین جب توبہ کر لیں تو پھر وہ ان کا مال جو ہے وہ جائز ہے. بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں اور خود پہ مطلب اب ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتے پیرنٹس پہ، خود مختار ہو چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں بچوں کو اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ ان کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. اور جب تک ان کے مال کے محتاج بھی ہیں تب تک جب تک وہ نصیحت کرتے رہیں ان کو اس بات کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے ہارنا نہیں ہے. کسی بھی صورت یہ نہیں سوچنا کہ بہت ہو چکا، میں نے بہت بار سمجھایا. مستقل یہ عمل جاری رکھنا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹے بچے کی غلط عادت چھڑانے کے لیے ہم روز اس کو ایک ہی بات بتاتے ہیں اور پورے صبر سے بتاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ٹیچرز جو ہیں ہر بار وہی انسٹرکشن دہراتے ہیں جو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو تربیت اور تعلیم کا عمل صبر مانگتا ہے، اور جو بھی انسان اللہ کی طرف دعوت دے اس کو سب سے پہلے صبر آنا چاہیے. گھر میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے، وہ بہت زیادہ مطلب اگریسو سا ہے. وہ ہے 3 سال کا بھی پورا نہیں ہوا، لیکن عام طور پر وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا زیادہ، کہ وہ ہر چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ ہر بات میں وہ مارتا ہے، سب کو مارتا ہے. مطلب رات کو کبھی کبھی نیند سے اٹھ کے جو ہے نا مطلب امی کو مارنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیوں ایسے، ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی وہ کیوں ایسے کرتا ہے. اور کسی بھی بات پر بہت زیادہ ضد کرتا ہے، تو ہم اس کو ہر طرح سے مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کسی اور بات میں لگانے کی کوشش. کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے سیٹ، لیکن مطلب مے بی ٹائم کے ساتھ یہ بات سیٹ ہو جائے. لیکن آپ ہمیں اس کی کوئی ریزن بتائیں کہ یہ کیوں ہے ایسا، اور اس کے لیے کیا کیا جائے. کیونکہ بہت مطلب ہمیں دن میں کوئی بھی چھوٹا سا کام، مثلا کوئی کچھ کھلانا ہے یا کپڑے چینج کروانے ہیں یا واش روم لے کے جانا ہے، اس میں ہی نا ہمارے 5 گھنٹے یا اس طرح لگ جاتے ہیں. مطلب 2-3 بندے مل کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو مطلب اتنا یہ یعنی ایک ڈیفیکلٹ سا بیہیویئر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس کو کیسے کریں. تو آپ اس کے حوالے سے بھی کوئی مشورہ دیں. سب سے پہلے نا جب کوئی بچہ ایسا بیہیویئر دیتا ہے تو بیسکس کو درست کرنا ہوتا ہے. اور ان بیسکس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہمیں صحیح ڈسپلن کرنا آتا ہے، صحیح ٹیکنیکس. 3 سال کے بچے کی کیا نارمل بیہیویئر ہے، کس بیہیویئر پہ آپ کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ کو وہ نہیں آتے تو گوگل کریں، کتابیں پڑھیں، جو سچویشن آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے ہینڈل کرنی اس کے بارے میں پڑھیں. اس کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے ان کو پازیٹیو سٹروکس دی جاتی ہیں. یعنی یہ پورا ایک طریقہ ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں، بہت سے ایکسپرٹس کو بھی سنا ہے اور اسی کے مطابق ہم اس کو ہینڈل کریں یا کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو 2-3 اور باتیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو پرابلم سالونگ سکھائی ہے، نیگوسیشن سکل سکھائے ہیں، کمیونیکیشن سکل سکھائے ہیں. کیونکہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اس کو بات اپنی صحیح طرح سے کنوے نہیں کرنی آتی، اور کیوں باقی لوگ بھی پھر عجیب و غریب ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ جو ہے ٹھیک ہونے کے بجائے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ایک اور جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو یہ دیکھنی ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفائنڈ بیہیویئر بھی کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا زیادہ ایسے ہے کہ اڑ ہی جاتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ڈیفائنڈ بیہیویئر یوزلی تب ہوتا ہے جب فیملیز میں ڈسپلن ٹیکنیک صحیح طرح سے اپلائی نہیں کی جاتی. تو جب آپ ڈسپلن ٹیکنیک سیکھیں گے اور صحیح طرح سے ان کو اپلائی کریں گے گھر میں، تو آہستہ آہستہ یہ مسئلے جو ہیں وہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. غلط بیہیویئر کو لفٹ نہیں کرانی. بچے کو اگر اس نے بہت غلط بیہیویئر دیا، مثلا نیچے لیٹ گیا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دروازے کو زور سے مار رہا ہے، اور اگر وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، وہ آپ نے اس کو نہیں دینی. اور جب وہ نہیں دینی تو آپ نے اس کو سمجھانا نہیں ہے، بس ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے. اس کو ایگزاسٹ ہونے دیں، بے شک وہ روئے دھوئے کچھ بھی کرے. ہاں اگر وہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو زور سے پکڑ لینا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے اور فرم ٹون میں کہنا ہے اسٹاپ. اور اسی طریقے سے یہ ٹیکنیک ساری یوز کر کے تو آپ اس کا طریقہ بدل سکتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ بچے چونکہ سینسٹیو نیچر ان کی ہوتی ہے، تو اگر پیرنٹس اپنی کسی وجہ سے، چونکہ ان پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان پہ فوکس نہیں کر سکتے، ان کو اچھے طریقے سے رسپانس نہیں کر سکتے. سیکنڈلی بچہ اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کرتا ہے اور پھر بہت زیادہ سوچتا ہے. تو ایسی اگر صورتحال میں ایک بچہ اگر ڈپریشن میں جا کے سوسائڈ کر لے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بچے پہ کوئی گناہ ہوگا؟ کیا بچے کو بھی اسی طرح ایک عام سوسائڈر کی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، یا اسے معاف کر دیا جائے گا؟ شکریہ اسما، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بچوں پہ تشدد کا، کہ ہمارے یہاں جو بالغ بچے ہیں، خاص طور پہ 15 سے 18 یا 19 سال کی عمر کے بچے، ان کے اندر سوسائڈ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور پاکستان میں بھی کم عمر بچوں کی سوسائڈ کا رجحان بڑھ گیا ہے. تو یہ ایک بہت خطرے کی بات ہے، اور آپ نے اس سوال کو اٹھا کر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ بات کر سکیں. سب سے پہلی چیز جو میں یہاں واضح کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں شاید بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے ٹائم کیسے نکالیں. ماہرین کے مطابق آپ کو بچوں کے لیے روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ نکالنے ہوتے ہیں، جس میں آپ ان کی توجہ سے بات سنیں، ان کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، اور ان کی طرف دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان سے بات کریں. وہ 5 سے 10 منٹ بچے کو خوش کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کے والدین اس کی ذات میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. بچوں کی خودکشی کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ والدین کا نگلیکٹفل ہونا اور بچے کو مسلسل ورتھ لیس ہونے کا احساس دلانا، کیونکہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو مصیبت کہتی ہیں ان کے سامنے، ان سے یہ بھی کہتی ہیں کہ اس سے بہتر تھا اولاد نہ ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، جب ان کی کسی ناکامی کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے ایک بے عیب بچہ ہونا چاہیے تھا. جیسی وہ خود شاندار ہیں، شاندار والدین ہیں، اس طرح کے بے عیب بچے ان کے ہونے چاہیے تھے. تو وہ بچوں کے اندر کسی معذوری، کسی کمی، ان کی ذہانت میں کسی کمی، یا پھر ان کے کسی ناکامی کو قبول نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کچھ جینیٹک لنکس ہو سکتے ہیں سوسائڈل بیہیویئر کہ اگر بچوں کے ددیال اور ننیال میں کوئی شیزوفرینیا، ڈپریشن یا جنرل موڈ ڈس آرڈر کے مریض پائے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے گھر میں گھٹن کا ماحول ہے، یا پھر خود بچوں کے اندر وہ چیزیں جینز میں آئی ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی بچے خودکشی کر سکتے ہیں. جس بچے کا آپ نے ذکر کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس پہ رحم کرے اور اس کے گناہ کو بخش دے. آپ نے اس کی عمر 13 سے 14 سال ذکر کی ہے بعد میں ایک میسج میں.
تو وہ بچہ ابھی نابالغ تھا، اور نابالغ بچے مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس نے جو عمل کیا ہے اس کے اوپر سزا یا جزا نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی بچوں سے جو سوسائڈل تھاٹس کا شکار ہیں یا کوشش کر چکے ہیں، ہلکی پھلکی کوششیں بچے کرتے رہتے ہیں، جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، کبھی معذور ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی خدا کا تحفہ ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچنا، اور آپ نے جن باتوں پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، آپ نے ان سب کے لیے کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد برے لوگ ہیں تو آپ کے گرد اچھے لوگ بھی ہیں، اپنا فوکس ٹھیک کریں، اچھے لوگوں پہ فوکس کریں اور ان سے اپنے دل کی بات کھل کر کہیں۔ وہ والدین ہو سکتے ہیں، اساتذہ ہو سکتے ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں یہ سب نہیں ہے تو پھر آپ اپنے والدین سے کہہ کر کسی تھیراپسٹ کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو حوصلہ دلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ساتھ میں والدین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں چھوٹے بچوں کے اندر یہ رجحان بڑھ رہا ہے، اور کیوں مائیں اتنی سلیقہ مند ہو گئی ہیں کہ ان کے کچن، ان کے برتن تو چمک رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچوں کے دلوں پہ زخم ہوتے ہیں۔ کیوں باپ کمانے میں اتنے مگن ہیں کہ جس بچے کے لیے وہ مہنگا ترین تحفہ لے کر جا رہے ہیں، اسی بچے کے دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں بچا۔ ہم میں سے ہر انسان کا فیملی ٹائم ہونا چاہیے، عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء تک، جس میں آپ سب مل کر بیٹھیں، اور اگر آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ 15 سے 20 منٹ مل کے بیٹھتے ہیں، اس دوران آپ بات کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے وہ کافی ٹائم ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی چل کے بات کریں گے کہ بچے اپنے لیے کیوں ورتھ لیس فیل کرتے ہیں، لیکن یہاں تک یہ بات اہم ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں تو پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے خودکشی کی ہے اس کے ذمہ دار دوسرے لوگ ہیں، اپنے افعال، اپنے اعمال کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نیگیٹو لوگ کبھی بھی آپ کو اتنا انفلوئنس نہ کر سکیں کہ آپ اپنی زندگی جیسی قیمتی چیز بیکار لوگوں کے کہنے پہ ضائع کرتے ہیں۔ وہ بیکار لوگ ہیں جو آپ کی قدر نہیں سمجھتے، تو آپ نے ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ میم میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کے ساتھ یہ سب ہو جاتا ہے، جو بچے یہ سب فیس کر لیتے ہیں، جس طرح کہ یہی کہ ان کے پیرنٹس ان کو توجہ نہ دی ہو، یا ان کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی، یا جو ہے کہ ان کی نزدیکی غلط بات نہیں ہوتی پر وہ بہت کچھ بدا جو کر جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی بچے فیس کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب یہ شاید اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ پیرنٹس برے تو نہیں لگتے، پر یہ ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ ایک بات رہتی ہے اندر ہی اندر، جن کو ہر وقت یہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا، انہوں نے کاش ایسے نہ کیا ہوتا، اور ہمیں بھی اس طرح پیار کیا۔ یا کبھی بچے وہ دیکھیں کہ دوسرے بہن بھائی سے، کسی سے بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے پیار کر رہے ہوں، اور جو ہے کہ اس کو دیکھ کے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں کیا تھا، تو ہمارا کیا قصور تھا، اور ہر وقت بس ہمیں یہ چیز تنگ کرے اندر ہی اندر، یہ کمی ہمیں فیل ہو، اور جو ہے کہ ہم آپ کی وہ بات بھی مجھے بہت صحیح لگی تھی کہ انسان جو ہے پھر اپنوں کے سامنے جو ہے نا بات بھی نہیں اس طرح کر سکتا، اور جو ہے اس پہ مطلب کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے مذاق اڑانا ہے یا اس بات کو اہمیت نہیں دینی، یا جو ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا، چاہے بڑا بھی ہو جائے بچہ۔ اور پھر یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ بات اپنے اندر سے کیسے ختم کی جائے؟ سوال میرا یہ ہے کہ سب کچھ فیس کرنے کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میں بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، بہت کمیاں، اور جب وہ دیکھتا ہے، برا نہیں لگتے اس کو پیرنٹس اپنے، پر یہ ہے کہ اس کی اس طرح ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ کبھی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو وہ یہ چیز کیسے ختم کرے کہ اسے فیل نہ ہو، اسے یہ سب بھول جائے، اور اسے فیل نہ ہو کہ یار جو کچھ بھی ہوا تھا، واٹ ایور جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، بس اب ٹھیک ہے، وہ اس سب کو بھولنا چاہے، اور بالکل بھی مطلب کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے کسی کو ان کو دیکھ کے بھی، اور جو ہے کہ اس مطلب اس میں افسوس نہ رہے اس کو کہ یار کاش ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا اور ہمیں بھی اتنا پیار ملا اور اتنی امپورٹنس ملی ہوتی۔ تو اس چیز کو اپنے اندر سے کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ اب پیرنٹس جو کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، ان کو تو نہ سدھارا جا سکتا، وقت گزر گیا ہے،
ظاہر ہے جو بچے بڑے ہو جاتے بچپن سے کر ہو کے ایک وقت آتا ہے نا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو جب یہ سب ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس چیز کو اپنے اندر سے کمیاں کیسے ختم کی جائیں. اچھا، آپ کا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بچے ایسا فیس کر لیتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان پہ بہت اثر پڑتا ہے اس چیز کا، نو ڈاؤٹ پڑتا ہے. یہ بات جو ہے ڈاکٹر کنول کیسر نے بھی اپنے لیکچر میں ڈسکس کی ہے اور میں نے بھی بہت بریفلی کی تھی، تو اف یو وانٹ تو یو کین ریفر بیک ٹو دیٹ. آپ دوبارہ سے وہ لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. میں جلدی سے لیکن اسٹل جلدی سے بہت بریفلی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، سمرائز کر دیتی ہوں. اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ اگر سچویشن بہت زیادہ ورس ہے اور آپ کی وہ سوشل لائف کو یا پھر آپ کی فیملی لائف کو یا آپ کی جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں آکوپیشنل لائف کو افیکٹ کر رہی ہے کسی بھی طریقے سے اور آپ پراپرلی جو ہے نا کام نہیں کر پا رہے، اتنی زیادہ آپ کو یہ سوچیں تنگ کر رہی ہیں، تو آپ پراپر کوئی پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں اور آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کریں. اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ جا سکتے ہیں کسی سائیکالوجسٹ، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس پراپر جو ہے سیشنز لے سکتے ہیں. اگر ان کیس یہ پاسبل نہیں ہے تو اب دوسرا کام یہ کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ جو ٹائم تھا وہ تو گزر گیا، جس طرح پیرنٹس نے آپ کو ٹریٹ کیا وہ بھی گزر گیا ٹائم اور آپ کو وہ امپیکٹ کیا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن دوسری طرف آپ نے خود بھی کہا کہ انہیں آپ کو یا جو بھی جن کی بھی آپ بات کریں انہیں اپنے پیرنٹس برے نہیں لگتے، تو کہیں نہ کہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے جو کیا شاید میری ہی بہتری کے لیے کیا. ہاں شاید طریقہ غلط تھا لیکن وہ چاہتے میری بہتری ہی تھے. تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ اس بات کو سوچیں اور ایمپتھی جسے ہم کہتے ہیں نا، کسی دوسرے کی نظر سے دیکھنا. آپ اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کیا تو کس وجہ سے کیا ہوگا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں اور ہم بہت سی چیزوں کو جسٹیفائی کرنا خود ہی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی برا نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے تو ہم کوئی اچھی ہی چیز سوچیں گے کہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میرے پاس یہ ریزن تھی، میرے پاس اس ٹائم پہ اور کچھ کرنے کو نہیں تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. شاید بہت زیادہ اسٹریس تھا کام کا ان پہ، شاید وہ چاہتے تھے کہ بعد میں آپ کو کوئی کرٹیسزم نہ فیس کرنا پڑے. ہاں طریقہ شاید غلط تھا لیکن وہ آپ کی بہتری کے لیے چاہتے تھے. تو یہ چیزیں آپ بیٹھ کر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچیں گے نا تو آپ کو بہت سے جوابات خود ملنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ چونکہ آپ کو آئیڈیا ہے، اندازہ ہے کہ وہ طریقہ غلط تھا اور آپ پہ اس کا کتنا برا اثر پڑا، تو اب آپ کوشش کریں کہ آپ وہ طریقہ نہ اپنائیں آگے. کیونکہ جیسے میں نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، ایک سائیکل بن جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. آپ کے جو ہے نا آپ سے آپ کے بچوں تک، آپ کے بچوں سے آگے ان کے بچے، اور یہ چلتا رہے گا ابیوز کا ایک سائیکل جب تک اسے کہیں روکے نا. تو یو کین بی دیٹ چینج. کیا پتہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہو کہ آپ وہ سائیکل بریک کریں. اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں کہ مجھے کہاں کہاں تکلیف پہنچی، کس وجہ سے، اور پھر میں آگے یہ نہ کروں. اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے کس وجہ سے کیا، اور کیا پتہ کہ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا ہم انہیں سمجھتے تھے، لیکن شاید انہیں علم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، اور وہ اس ٹائم پہ جانتے نہیں تھے کہ یہ طریقہ غلط ہے. میم کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ پیرنٹس یا ٹیچر ماریں وہاں پر جہنم کی آگ چھوتی نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی ویلڈ حدیث ہے یا یہ من گھڑت کہانی ہے کوئی؟ شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، بارک اللہ فیک. یہ اصل میں ایک ہمارے یہاں جو ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ مذہب کو اپنا ظلم چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی ایک بدترین مثال ہے. قرآن اور حدیث میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملتا کہ جہاں آپ کے پیرنٹس مارے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے.
اور نہ ہی والدین اور اساتذہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ماریں. والدین کے بارے میں جیسے میں نے سیشن میں ذکر کیا کہ وہ آپ کو نماز کے لیے مار سکتے ہیں. اس کے علاوہ حاکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود اور نافرمانی کی صورت میں مار سکتا ہے. تو وہ سزائیں لیگل پروسیجر کے مطابق دی جائیں گی. اور والدین بھی صرف دینی احکامات کی خلاف ورزی پر آپ کے ساتھ سختی سے پیش آ سکتے ہیں، وہ بھی صرف تعلیم اور تربیت کی خاطر، نہ کہ انتقام کی طرح. اور بچوں کو سیریس لینا چاہیے. بچے مکمل انسان ہوتے ہیں، ان کی درد، ان کی پین بالکل سچی ہوتی ہے. ان کو مارنے پیٹنے کے بعد ان کا مذاق اڑانا یہ بالکل غلط ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب بھی دین کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات بتائے آپ ضرور پوچھیں. ہمیں دین کے نام پر گمراہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دین کا خود علم مکمل حاصل نہیں کرتے. تو انشاءاللہ آپ کی بات کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں ہوگی، جو ہے بھی اسپریچول ابیوز کے بارے میں، کیسے مذہب یا مذہبی حوالے استعمال ہوتے ہیں بچوں پر عام طور پہ تشدد کے لیے، اور اس کے علاوہ دوسرے انسانوں پر تشدد کے لیے بھی، کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے برے اعمال کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیویوں پہ تشدد کرنے والے باپ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں کہ مجھے تو قرآن نے اجازت دی ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی. ماں بچوں کو مارنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں بچوں کی بھلائی کے لیے ان کو مار رہی ہوں. اور اسی طرح بچے پھر بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر تشدد کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، بڑے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ تشدد کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، اور سب ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں اپنے ظلم کو جواز دینے کے لیے. انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں ہم اسی پہ بات کریں گے اور بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ کہاں کہاں ہمارے پرتشدد رویوں کو ہم نے مذہب سے جوڑ کر ان کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ظلم ایک ایسی روایت بن گئی ہے جس کی سنگینی کو کوئی محسوس نہیں کرتا، جس پہ سب راضی ہیں، اور ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تباہی ہی تباہی ہر طرف نظر آتی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کے اوپر مظالم کر رہے ہیں، لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بھیانک صورت ہے ہمارے معاشرے کی، اور ہم انہیں بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کی خبریں کہہ کر جو ہے وہ دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ ہمارے شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں سے لے کر کم پڑھے لکھے اور یا پھر کم شعور رکھنے والے لوگوں تک یہ ظلم کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ سب سے ملیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں. میں ان سب لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمارے سیشن کو سنا، فیڈ بیک دیا، اسے شیئر کیا، اپنے بہت اچھے اچھے سوالات بھیجے. اور سب سے زیادہ شکریہ ہمارے ان ماہرین کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے خلق خدا کی رہنمائی کے لیے بہت سارا وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کی صلاحیتوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے خاندانوں میں محبت اور امن عطا کرے تاکہ ہم ایک پرامن اسلامی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.